النساء آیات 153 تا 154۔ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، پس موسیٰ سے بھی وہ اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھا دو، پس ان کی اس زیادتی کے باعث ان پر بجلی آ پڑی۔ پھر کھلی نشانی آ چکنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے اس سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے کھلی حجت عطا کی، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا ان سے عہد لینے کے واسطے، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو سر جھکائے ہوئے، اور ان سے کہا کہ سبت کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ تشریح: خدا کا پیغمبر انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے۔ وہ عام آدمی کی صورت میں لوگوں کے سامنے آتا ہے، اس لیے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایک عام آدمی کو کس طرح خدا کا نمائندہ مان لیں۔ وہ کیسے یقین کر لیں کہ سامنے کا آدمی ایک ایسا شخص ہے جو خدا کی طرف سے بولنے کے لیے مقرر ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جو کلام تم پیش کر رہے ہو اس کو آسمان سے آتا ہوا دکھاؤ، یا خدا تمہاری تصدیق کے لیے آسمان سے اتر پڑے، تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ مگر اس قسم کا مطالبہ حد درجے غیر سنجیدہ مطالبہ ہے، کیونکہ انسان کا امتحان تو یہ ہے کہ وہ دیکھے بغیر مانے، وہ حقیقتوں کو ان کی مانوی صورت میں پالے۔ ایسی حالت میں دکھا کر منوانے کا کیا فائدہ؟ نیز یہ کہ اگر کچھ دیر کے لیے عالم کے نظام کو بدل دیا جائے اور آدمی کو اس کے مطالبے کے مطابق چیزوں کو دکھا دیا جائے، تب بھی وہ بے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ دکھانا بہرحال وقتی ہوگا نہ کہ مستقل، اور انسان کی آزادی جو اس کو سرکشی کی طرف لے جاتی ہے اس کے بعد بھی باقی رہے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھنے کے وقت تک وہ سہم کر مان لے گا، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی آزادی کا غلط استعمال شروع کر دے گا، جیسا کہ دیکھنے سے پہلے کر رہا تھا۔ یہود کی مثال اس کی تاریخی تصدیق کرتی ہے۔ کوہ طور کے دامن میں غیر معمولی حالات پیدا کر کے یہود سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اپنے عبادت خانے میں تواضع کے ساتھ داخل ہوں اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور یہ کہ معاش کے حصول کے لیے جو جد و جہد کریں وہ اللہ کے حدود میں رہ کر کریں، نہ کہ اس سے آزاد ہو کر۔ مگر یہود نے اس قسم کے تمام عہدوں کو توڑ دیا۔ موسیٰ کو ہم نے سلطان مبین یعنی کھلی حجت دی۔ اللہ کا یہ معاملہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیغمبر اگرچہ ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے، مگر اس کے کلام اور اس کے احوال میں ایسے کھلے ہوئے دلائل موجود ہوتے ہیں جو اس کی خدائی حیثیت کو قطعیت کے ساتھ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ظالم انسان ہر خدائی نشانی کی ایک ایسی توجیہ ڈھونڈ لیتا ہے جس کے بعد وہ اس کو رد کر کے اپنی سرکشی کی زندگی کو بدستور جاری رکھے۔